نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ یہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان، جس بندے نے اپنے آپ کو پہچاننا ہو، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع ہے، تو اس کو پڑھے اور اس کے اوپر مطالعہ کرے، اس کے اوپر غور فکر کرے۔ اور جو پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی، جانا تھا عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو تو ہم سبھی مومن کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کی جو چال ہوتی ہے الذین یمشون علی الارض حونا، وہ اس زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، فخر کے ساتھ نہیں چلتے، ان کے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا، جس آدمی نے تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، وہ اپنے دل میں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں بہت عظیم ہوتا ہے۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، اور جو شخص تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا اور فخر کرے گا، اور اللہ رب العزت لوگوں کی نظر میں اس کو چھوٹا گن دیتے ہیں، اور اپنی نظر میں وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ ہوا اہوان علیہم، وہ اپنے خیال میں تو اپنے آپ کو بڑا گردانتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، جس بندے نے عاجزی اور انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں، سرفرازی اور دیتا ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں یہ واضح پتہ چلتی، جو بندہ اللہ کا بندہ ہوگا وہ تکبر نہیں کرے گا، کسی کو حقیر نہیں جانے گا، اس کا رشتہ دار ہو، اس کے بہن بھائی ہو، اس کے والدین ہو، اس کے ملازم ہو، اس کو جاننے والے، اس کے کاروبار میں کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اور پیسے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو تکبر کی دنیا میں سے ہٹا دے گا، اور وہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکسار کے ساتھ، اور اس کی چال اس کی بتائے گا، اس کا کردار بتائے گا، اس کا کریکٹر بتائے گا، یہ آدمی عاجز ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم مغرور لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی، اور فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ مغرور، تکبر کرنے والے کو، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچے گا۔ ان تمام باتوں سے جو بھی بری ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ہر بری چیز کا بندے کو پتہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل صورت میں آیا ہے، اور لقمان اپنے بندے کو، اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑوں سے بلند نہیں ہو جاؤ گے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، ہر بری بات آدمی ودیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور اس کو بتا دی ہے اچھائی کون ہے، برائی کون ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اونچی اونچی آواز میں اپنی بے رخی نہ کرا کرو، زمین پر اترا کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی شیخی بخارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔
ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ادھر فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو زمین، الذین یمشون علی الارض ہونا، آرام سے، ایستری سے، عاجزی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ادھر فرمایا جو چلتے ہیں اپنے گال کو پھیلاتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر شیخی بکھارنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی ماشی کا، اور اپنی چال میں، رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، اور کسی سے بات کرو تو ایسا بولو۔ وقصد فی ماشی وغضض من صوتک، اپنی آواز کو آرام سے اچھے طریقے سے چلاؤ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی اونچی آواز میں جو بندہ بات کرتا ہے تو آدمی ہو کر گدھوں کی طرح چیخنا چلانا یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پہ مسلم میں آیا ہے، جو شخص لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں ذرا بھی تکبر والی بات ہوگی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عاجزی انکساری کرنی چاہیے۔ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا میں نے اس طرح چلنا ہے۔ اور فرمایا قیامت والے دن جو لوگ متکبر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کی صورتیں جو ہوگی ان کی ہوگی چونٹی جیسی، جیسے چونٹی ہوتی ہے اور جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یعنی بندوں کی شکل میں ان کی اتنی ہوگا۔ جو ساکون الی سجن جہنم، ایک جہنم کی جگہ ہوگی، جیل خانہ ہوگا، اس کا نام بولس رکھ دیا گیا ہے۔ تالوہم نار الانیار، اس میں آگ بڑکائی جائے گی، آگ ہی آگ اس میں ہوگی۔ یسقون من عصارۃ اہل النار، جو آگ والے ہیں جو جہنمی، ان کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ متکبروں کو دوزخی کا دھون، پیپ اور لہو وغیرہ پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کر رکھیں۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ پہلی صفت، اگر اللہ کا بندہ بننا ہے، تکبر، اپنے آپ کو مارنا ہوگا، اپنے چال میں نرمی اور انکساری اور عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ اور یہی اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو قبیلے ہیں، کنبے ہیں، جو قبائل بنائے ہیں، وہ اس لیے بنائے کہ ہماری ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ کیونکہ یہ کوئی بڑی بات یعنی نہیں ہے جو آدمی اونچی آواز سے بولے گا۔ اور دوسری صفت اسی آیت میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے۔ صفات تو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بہت ساری گنا دی ہیں۔ جاہلوں کے ساتھ جب آدمی کو مقابلہ پڑتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا انسان نہیں کرتا، اور وہ ان سے اچھے انداز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، فضول بحث نہیں کرتا، یعنی سلام کہہ دیتا ہے۔ سلام کہنے لینا بڑا کافی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اور وہ چلتے ہیں زمین پر ایستا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، تو کبر کرنے والا ہو، جھگڑا کرنے والا ہو، فضول بحث کرنے والا ہو، اس کے سلام کہہ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سلامتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اسلام ہے۔ اور فرمایا اگر اس میں تم نے داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہونا ہے، آدھے داخل نہیں ہونا، مکمل داخل ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پہنائیں گے اور اس کو اوپر چلیں گے تو ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب العزت نے بندوں کو یعنی اس لیے بنایا ہے، بھیجا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رحمت ہیں۔ ان کا یعنی کام کرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی، ان کا
چال چلن، ان کا کردار، ان کا گھر میں کیسے تھے، بحر میں کیسے تھے، ملازموں کے ساتھ کیسے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ دیکھے گا اور اس کو اپنائے گا۔ اسی طریقے سے جو عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور سلام کہنے کا یہی بتایا گیا ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مقاطع، آپس میں قطع رحمی نہ کرو، لا تقاتوا ولا تدابروا، آپس میں مقاطع مت کرو اور نہ ملاقات کے وقت منہ موڑو، نہ بغض اور کینہ کرو، یعنی ملاقات جب کرو تو پھر بھی تم آپس میں اپنا منہ نہ موڑو، لا تقاتوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، اور بغض اور کینہ نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بنو، وَلَا يُحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ اس سے ہٹا رہے۔ اور آگے ایک اور جگہ پہ فرمایا لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، حتیٰ تؤمنوا، جہاں تک کہ تم ایمان لو۔ وہ بندہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تم ایمان والے تب بنو گے جب تم آپس میں محبت، پیار اور دل کے ساتھ آپس میں ملو گے۔ وَلَا أَوَّلَا أَدُلُّكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں، عَلَىٰ شَيْءٍ، ایک ایسی چیز، اِذَا فَعَلْتُمُوهُ، جب تم اس کو کرو گے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو، تحاببتم، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، یعنی تم مومن تب بنو گے جب تک تم آپس میں محبت کرو گے، جب محبت تم تب کرو گے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سلام اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور حقیقی سلام، ایک دوسرے کی خیر خواہی حقیقی تم جانو گے تو آپس میں تم محبت کرنے شروع کر دو گے۔ اور دوسرے ایک اور جگہ پہ فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں اسلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور یہ کھانا ایک دوسرے کو کھلاؤ، وصلوا باللیل، اور نماز رات کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوں گے، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی عاجزی اور انکساری، عاجزی جب آدمی ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے اس کے لیے عاجزی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، یہ بہت ساری یعنی آدمی کو یعنی غرور، تکبر، جو پہلی صفت آئی ہے، جہالت اور فساد اور ندانی، ناک بد اندیشی، جب سلام آدمی کہے گا تو وہ ایسی چیزوں سے وہ ہٹ جائے گا اور بچا رہے گا۔ اور فرمایا قرآن پاک میں سورہ مومن میں قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، نجات پا گئے، کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نمازوں میں بھی اللہ سے عاجزی اختیار کرتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، لغویات، فضول بحث مباحثے سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول بحث مباحثہ، لغویات سے جو ہٹے رہتے ہیں اور نمازوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کے لیے وہ لوگ ہوں گے اصلی مومن۔ اور فرمایا ایک سورہ قصص میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب تم کوئی لغو بات سنو، فضول بحث مباحثہ سنو تو تم کیا کرو گے؟ تم ہٹ جاؤ گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ آگے تیسری سے یہ 13 صفات فرمائی آئی ہیں، یعنی زمین پر آہستگی سے چلنا، تواضع اور انکساری کے ساتھ چلنا، جہلوں کے ساتھ جب تمہارا واسطہ پڑ جائے ان کو سلام کہہ دینا، ان سے ہٹ جانا، لغویات سے بھی دور رہنا، اور رات کو اٹھ کر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، خدا کے حضور دوزخ سے رہائی کی پناہ مانگنا اور اسراف سے بچنا، میانہ روی اختیار کرنا، اللہ رب العزت کو کسی دوسرے کو نہ پکارنا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا،
کسی کو نہ حق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، غلط کام جو سرزد ہو جائے اس پہ اوپر فوری طور پر توبہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، بےہودہ مشاغل سے بچتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سوچ اور سمجھ کر اور ان کو پڑھنا ہیں، اور دوسری یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دینداری کے لیے امانت کی دعا اور خیر کی دعا کرنا۔ یہ آج ہم نے عباد الرحمن کی دوبارہ یعنی صفت بھی پڑھی ہے کہ ایک آدمی تکبر نہ کرے، دوسرا لغویات میں پڑ جائے تو اس سے بچے، اور بچنے کے لیے قرآن پاک میں بار بار یہ بات آئی ہے، ادھر سے بھی فرمایا جاہل لوگوں سے واسطہ پڑے تم اس کو سلام کہہ دو۔ اور مومن بندہ وہ ہے جو اپنی نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لغویات سے اعراض کرتا ہے، اور لغویات جب سنتا ہے بجائے سامع اللغو اعرض عنہا، اور اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آگے ایسے ایسے ہم چلیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دوسری ہماری قسط تھی، یعنی سورہ مومن ان کا آخری رکوع کے متعلق، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو عباد الرحمن والی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ آئندہ پھر دوسری تیسری قسط میں ہم انشاءاللہ اور بات کریں گے، آگے پڑھیں گے اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ علی